الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وسندنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. بہت ہی قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہت ہی قابل احترام اور رسپیکٹڈ مائیں اور بہنیں، پروگرام کا مقصد قوموں کو رخ دینا ہوتا ہے، ڈائریکشن کو طے کرنا ہوتا ہے، قوم کے اندر عمل کے لیے جذبات پیدا کرنا ہوتا ہے. اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو میرے عزیز بھائیوں اس کے پیچھے جو محنت کی گئی ہے یہاں کے مقامی علماء نے، اس کے پیچھے جو کوششیں اور کاوشیں کی ہیں اس کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. جلسے ہوتے ہیں اور جو صورتحال ہمارے محلوں کی، علاقوں کی، بستیوں کی جلسے سے پہلے تھی وہی بعد میں باقی ہے. اس وجہ سے یہ پورا مجمع جو یہاں بیٹھا ہے یہ بھی، اور جو ہماری پردہ نشی مائیں اور بہنیں ہیں یہ بھی یہ طے کریں کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم کچھ عملی کرنے کے کام، کچھ پریکٹیکل سلوشنز
یہاں سے اپنے دل و دماغ میں لے کر جائیں گے اور اس پر عمل بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں. آواز میں ابھی دم نہیں ہے. نہیں یہ پیچھے بیٹھے بیچارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی جو سامنے بیٹھے کریں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. اپنی نسلوں کے لیے جو کچھ آپ سے کہا جائے اس کے لیے عملی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم سے پہلے ایک عالم دین آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے جو بھی باتیں رکھی سب قابل قدر تھی. ان کو ہم عملی شکل میں کیسے لائیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے نظریہ پیش کر دیا, تھیوری پیش کر دی, ایک کام پیش کر دیا, لیکن زمینی سطح پر اس کو لانا کیسے, زمینی سطح پر اس کے لیے کرنا کیا ہے, اس کے لیے ایکشن پلان کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے, دستور عمل کیا ہے, کرنے کے کام کیا ہیں. جب تک یہ چیز واضح نہ ہو اس وقت تک قوموں کا رخ صحیح نہیں ہوتا ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف نظریے کا مذہب نہیں ہے, یہ صرف تھیوریز کا مذہب نہیں ہے, یہ صرف خیالات اور تصورات کا مذہب نہیں ہے. اس مذہب نے اپنی لمبی تاریخ میں جو ریکارڈ بنایا ہے وہ صرف تھیوریز کی وجہ سے, نظریات کی وجہ سے, تھاٹ کی وجہ سے نہیں. اس نے پوری دنیا کے سامنے ایک ایکشن پلان پیش کیا اور ایسا مضبوط اور اسٹرانگ ایکشن پلان تھا کہ اس کے ذریعے سے اس نے عملاً یہ ثابت کیا ہے دنیا کے سامنے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں, ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ اس سرزمین پر گزارنے کا پریکٹیکل راستہ کیا ہے. اور پوری دنیا نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شہر کے شہر, گاؤں کے گاؤں, ملک کے ملک تبدیل ہو رہے ہیں. صرف تھیوریز سے کہیں بھی انقلاب نہیں آیا کرتا ہے. آپ نے دیکھا آج تک کوئی کھڑا ہو کے بتا دے کہ ہاں یہ تھیوریز اور اس سے یہ انقلاب آ گیا. آپ کسان کے سامنے کھڑے ہو کر یا پورے کسانوں کو, یونین ہوتی نا کسانوں کی, پوری یونین کو بلا لیجئے اور ان کے سامنے بہت اچھے انداز میں بڑے دلائل کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ کھیتی کیسے اچھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کو بہترین قسم کی بریانی کھلائیے اور واپس گھر بھیج دیجئے. کھیتی اچھی ہو جائے گی؟ ارے بتاؤ بھیا, کھیتی اچھی ہو جائے گی؟ فصل بہترین تیار ہو جائے گی؟ دنیا میں نظریے کے بعد, تھیوری کے بعد ایکشن پلان اصل ہوتا ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ایک طرف نظریہ, ایک طرف مضبوط قسم کے عقائد, فیس, بلیف اس نے پیش کیے. اس کے بعد جو اس نے پریکٹیکل ماڈل پیش کیا ہے, پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سب کہیں وہ آواز پہنچ گئی. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ پوری دنیا نے اسے تسلیم کیا ہے, مانا. اپنے بھی مانتے ہیں, غیر بھی مانتے ہیں. ایم این رائے یہ ایک رائٹر ہے, بہت نالائق بدماش ٹائپ کا ہے, یہ ایتھسٹ ہے, بے دین ملحد ہے, کوئی واسطہ نہیں مذہب سے, دھرم سے, اللہ سے, ایشور سے, گاڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. لیکن اس نے جب حضور کی سیرت پر قلم اٹھایا, اس نے
تو اس نے کھل کر یہ بات کہی کہ میں ایتھیسٹ ہوں، مذہب کو نہیں مانتا، لیکن دلائل کی وجہ سے، آرگومنٹس کی وجہ سے اور ایویڈنسز کی وجہ سے میں اس حقیقت کے اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ پوری ہیومن ہسٹری میں، پوری تاریخ انسانی میں اگر پریکٹیکل انقلاب، عملی انقلاب کسی نے برپا کیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے جسے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک فرینچ رائٹر ہے لامارٹین، اس کے نام سے بڑے بڑے اسکول ہیں آپ کے لکھنؤ میں بھی، اور ہمارے بہت سے بیچارے کیا کیا ہیں ان کو، وہ بھی اپنی رال ٹپکاتے ہیں کسی طرح بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے، اور اس کے لیے اگر ذلت سے بھی گزرنا پڑے تو وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اس نے یہ بات لکھی ہے ہسٹری آف ٹرکی کے اندر، اس کی ایک کتاب کا نام ہے، اس میں اس نے صاف لکھا ہے کہ اگر پوری تاریخ انسانی کو کھنگالا جائے اور تین چیزیں سامنے رکھی جائیں کہ کسی شخص کا مقصد کتنا عظیم، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس وسائل کتنے کم ہیں، اور پھر بھی اس کے بعد اس مقصد میں کامیابی کتنی عظیم الشان ہے، تو اس نے آگے لکھا ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں کوئی شخص ایسا سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ برابر مقابلہ کرے۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، خدا کی قسم اگر مسلمان اپنے آقا کے اس طریقے کو اختیار کر لے جو آقا نے اس دور میں اختیار کیا تھا، آپ کے موجودہ وسائل اور ریسورسز پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ جو بات کہی ہے نا، اس کے پیچھے حضور کی پوری زندگی سمٹ کر آ گئی، یعنی آپ کا مقصد کتنا عظیم الشان، پوری تاریخ انسانی میں اتنا بڑا مقصد لے کر کوئی پیدا ہی نہیں۔ میں انبیاء کو بھی سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ جتنا بڑا مقصد، جتنا عظیم الشان مقصد خدا کی طرف سے لاسٹ میسنجر اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، وہ اتنا بڑا مقصد پوری تاریخ انسانی میں کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا۔ آپ کا مقصد صرف مکہ اور حجاز نہیں تھا، آپ کا مقصد صرف مدینہ اور جزیرۃ العرب نہیں تھا، آپ کا مقصد پوری انسانیت کے ایک ایک فرد تک حق کی آواز کو پہنچانا تھا، اور اسی کی آپ کی شہادت دلوائی گئی، اعلان کروایا گیا کہ آپ بھی اپنی زبان سے اس حقیقت کا اعلان کر دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، آپ اس حقیقت کا اعلان کر دیجئے کہ اے پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسان، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی۔ اللہ نے بھی جب اپنے حبیب کا انٹروڈکشن کروایا تو اس نے بھی یہی کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والے تمام فرد بشر کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کا انٹروڈکشن قرآن نے کرایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارا عالم، ہمارا گلوبل، ہماری دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے۔ آج کی ریسرچ، آج کی تحقیق، آج کی ڈسکوریز یہ کہتی ہیں
کہ جس گیلیکسی پہ ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس کی حیثیت دوسرے عالموں کے مقابلے میں بس ایک چھوٹے سے چھلے کے برابر ہے۔ حضور صرف اس عالم کے نبی نہیں ہیں، سارے عالموں کے نبی ہیں۔ عوالم کتنے ہیں پتہ ہے؟ ان کی تعداد آج تک نہیں پتہ لگائی جا سکی، کتنے عوالم ہیں۔ اس کی ایک عجیب و غریب تفصیل ہے۔ ہماری جو دنیا ہے چھوٹی سی، جو سورج ہماری دنیا پر چمکتا اور دہکتا ہے، اس کی جو کہکشاں ہے، اس طرح کے 20 لاکھ سورج گردش کر رہے ہیں، اور گردش کے باوجود، پوری تیزی سے حرکت کے باوجود، آپ نے کبھی اس اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں خلل دیکھا، نقص دیکھا، امپرفیکشن دیکھا؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا بھی اَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ۔ انسانوں اپنی نگاہوں کو لے جاؤ اس آسمان کی طرف جس کو ہم نے عجیب و غریب انداز میں بنایا ہے، اور ہم نے اس کو کیسا سجایا ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، میری بناوٹ میں ذرہ برابر کوئی نقص اور کمی نہیں۔ سارے عوالم کے لیے آقا کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب جس طرح اس سرزمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے دربار میں اگر سکہ چلے گا تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، ایسے ہی جو دوسری کائنات ہیں اس میں بھی بسنے والوں کی کامیابی کے لیے اگر سکہ چلے گا تو وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ اگر آپ کے عمل پر آقا کی مہر نہیں ہے، خدا کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ صاف یہ اعلان ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہی اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے۔ کہیں کہا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اور اس سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری اطاعت، میری اتباع کرنا پڑے گی، تب جا کے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، جس نبی نے ہمارے سامنے بہترین پریکٹیکل ماڈل، بہترین آئیڈیل لائف، بہترین قابل تقلید نمونہ جس نے پیش کیا ہو، آج وہ امت صرف تقریروں پر بھروسہ کر کے یہ سمجھے کہ انقلاب آ جائے گا، کبھی انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان محنتوں کو ہم سمیٹیں، ان محنتوں کے ذریعے سے ہم انقلاب برپا کریں۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ میں بس 3 باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ 3 باتیں عملی طور پر شروع کر دی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نسلوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، محلوں میں، بستیوں میں، علاقوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ سب؟ کریں گے؟ زور سے کہیے انشاءاللہ۔ ابھی آواز نہیں آ رہی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بہت آسان کام ہے، سہل ہے، بس دل پر لینے کی اور تھوڑا سے وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ 3 کام
جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں سارے کے سارے عملی کام پریکٹیکل چیزیں، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو خدا کی قسم کل قیامت کے دن ہم اپنے آقا کے سامنے شفاعت کا منہ لے کر بھی نہیں جا سکتے۔ کس منہ سے ہم آقا کا سامنا کریں گے؟ کس منہ سے ہم میدان محشر میں آقا کے سامنے آنے کی ہمت کریں گے؟ اگر ہمارے پاس اتنا تھوڑا سا وقت بھی آقا کے نام پر دینے کے لیے نہیں ہے تو پھر خدا کی قسم شاید ہم ایمان میں بھی نہیں۔ جھوٹے دعوے، آپ سے ابھی کوئی آدمی ملک کا ایسا آدمی جس کے پاس بڑا عہدہ ہو، وہ آپ کو ٹائم دے دے، آپ 3 بجے رات میں 2 بجے رات میں اس کے گیٹ کے سامنے ایک غلام بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پوری کائنات کا خالق اور مالک اپنے آقا کے لیے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کے لیے اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آقا کی طرف سے آپ سے وقت مانگا جائے اور آپ کہیں کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی آقا سے بے وفائی نہیں۔ اس وجہ سے سب یہ طے کریں، ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ بھی، جو ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں سن رہی ہیں وہ بھی، اب ان باتوں کو دھیان سے سنیں اور جانے کے بعد اس کا ایک عمل، اس کا نظام طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام کو اپنے گھروں کے اندر شروع کر دیں۔ پہلا کام اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے، اپنی نسل کی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کو تبدیل کرنے کے لیے اور افراد سازی کے لیے، اچھی بہترین قسم کی تربیت کے لیے پہلا کام آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اپنے گھر میں آقا کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی، آپ کا کریکٹر، آپ کی لائف، آپ کی بائیوگرافی ہم اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے کتنا بڑا انقلاب برپا ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، باقی آپ خود سمجھنے کی کوشش کریے۔ دنیا میں جن قوموں کے سامنے اپنے ان لوگوں کی تاریخ نہ ہو جنہوں نے دنیا کے رخ کو موڑا ہے، وہ قومیں اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں، وہ قومیں اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹیٹیز ختم کر دیتی ہیں۔ اس وقت اس سرزمین پر آپ دیکھیں گے جہاں سانس لے رہے ہیں، وہ جن کی ریئل کوئی ہسٹری نہیں ہے، پوری ہسٹری، پوری تاریخ گڑھی ہوئی تاریخ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس گڑھی ہوئی تاریخ کو کیسے قوت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سے اگر ایویڈنسز مانے جائیں، دلائل مانگے جائیں، آتھینٹک اگر ان سے پروف مانگا جائے، وہ اپنی تاریخ کا پروف نہیں دے سکتے، لیکن آپ دیکھیں گے اپنی قوم کو ابھارنے کے لیے، اپنی قوم کو تیار کرنے کے لیے کس انداز میں کتنی قوت کے ساتھ وہ تاریخ پیش کی جا رہی ہے۔ تاریخ رخ موڑتی ہے، تاریخ ڈائریکشن کو پھیر دیتی ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں نے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ آقا کی سیرت، آقا کی تاریخ، آپ کی ہسٹری، آپ کی لائف گھروں میں پڑھنا تقریباً چھوڑ دیا گیا۔ پہلے مائیں تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس دور میں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء، مجددین، مصلحین، دعات
پیدا ہوئے ہیں ان کے گھر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ وہ مائیں روزانہ اپنے بچوں کے سامنے انبیاء کی تاریخ، اولیاء کی تاریخ اور سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ اس کے نتیجے میں بچے بچپن ہی سے ایسے مضبوط تیار ہوتے تھے کہ ان کے دل و دماغ میں، ان کے ریشے ریشے میں آقا کی محبت، دین کی محبت، اللہ کی محبت، شریعت کی محبت ایسا رگ و ریشے میں اترتی تھی کہ وقت کا کوئی فتنہ، وقت کا کوئی طوفان انہیں حق سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس موقع پر اس واقعے کو ذکر کرنا بہت ہی مؤثر ہوگا، جس میں ہندوستان کے ایک بڑے عالم نے حضرت مولانا جعفر تھانسی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ لکھا ہے اپنے سفر حج میں، جو ان کے سامنے پیش آیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مائیں کس انداز میں تربیت کرتی تھی، غربت، فاقے، حالات کے باوجود اپنے بچوں کو کیسا ڈھالتی تھی آقا کی سیرت اور آقا کے اخلاق کی روشنی میں، کیسی زبردست ان کی تربیت کا انداز ہوتا تھا۔ وہ ان کا یہ بیان انہوں نے لکھا ہے اپنی اس کتاب میں، روداد میں سفر حج کی، کہ ایک دن میں مسجد نبوی سے صلاۃ والسلام پڑھ کر میں واپس آ رہا تھا، اور اچانک میں نے دیکھا کہ ایک گھور پر، کوڑے دان پر ایک بچہ وہ کوڑے میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔ میں گیا اس کے پاس، میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے تم یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ چچا جان میں تقریباً 2.5 دن سے اور 2 دن سے میں ایسا بھوکا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میں مجبور ہو کر یہاں آیا ہوں اور تلاش کر رہا ہوں کوئی چیز کھانے کی مل جائے، اس سے میں اپنی بھوک مٹا لوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک دم سے جیسے اندر سے وہ کانپ گئے ہوں۔ فوراً اس بچے کو بہت اچھے انداز میں محبت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے پر آئے جہاں ان کا قیام تھا، اور جو کچھ یہاں سے لے گئے تھے اس وقت، یعنی آج سے تقریباً 80 یا 82 سال یا کچھ زائد و کم اسی کا یہ دور ہوگا، اس وقت مکے اور مدینے کے حالات جو تھے وہ ایسے تھے کہ حجاج سب سارا سامان اپنا خود لے کر جایا کرتے تھے، اور جہاں جہاں مسلم اسٹیٹ تھی وہ بھی حج کے زمانے میں شپ سے اپنا سامان حاجیوں کی خدمت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ تو وہ جو کچھ لے کر گئے تھے انہوں نے اس بچے کو کھلایا اور بڑی محبت سے اس کو پیار کرتے رہے، اور اس کے بعد جب کھلا دیا تو اس بچے نے بڑے معصومانہ انداز میں ان کو اس نے دعائیں دی۔ عربوں کے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ جب بھی ان کے ساتھ کوئی بھی احسان کریں گے تو فوراً وہ دعائیں دیتے ہیں، تو اس بچے نے اپنے معصومانہ انداز میں دعائیں دی۔ تو مولانا کے دل پر اتنا اثر تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے تم میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ تو اس نے کہا میں تیار ہوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، لیکن آپ میری ماں سے اجازت لے لیں۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اور گئے۔ چلتے 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 مدینے کے بالکل باہر کے علاقے میں جب پہنچے تو اس کا گھر آیا، دیکھا ایک بوسیدہ ٹوٹا ہوا گھر، اور وہ بچہ اپنے گھر کے اندر گیا اور گھر کے دروازے پر ٹاٹ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ یہ مولانا باہر کھڑے ہو گئے، جلدی سے وہ اپنی ماں کو بلا کر لایا، پردے کے پیچھے ماں آئیں، اور جب حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ بیوہ عورت ہے اور ان کے 4 بچے ہیں چھوٹے، اور کسی کے گھر میں کام کر کے ان بچوں کی پرورش کر۔ تو مولانا نے کہا کہ میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں اور اپنے آقا کے شہر میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بچے کو ہندوستان لے جاؤں گا، اور اپنے بیٹے سے بھی زیادہ میں ان کا خیال رکھوں گا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ نسبت جڑی ہوئی ہے کہ میں یہ بچہ میرے آقا کے شہر کا ہے، بس اس وجہ سے میں اپنے بیٹے سے زیادہ ان کا خیال رکھوں گا، اور جب یہ حافظ عالم بن جائیں گے تو میں خود سے لا کر آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ سوچئے کہ ماں کتنا حالات سے ٹوٹی ہوئی ہوگی کہ اس نے دل پر پتھر رکھ کر اجازت بھی دے دی۔ ماں کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے جدا کرے، وہ بھی ایک ملک سے دوسرے ملک۔ اس وقت ویزے وغیرہ کے مسائل نہیں ہوا کرتے تھے،
تو لے کر چلے۔ اب جب مدینے کے یعنی روضہ اقدس کے مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے تھے تو آج کل جہاں بقی ہے، بقی کے سامنے بہت بڑا میدان ہے، عام طور پر صلاۃ و سلام پڑھ کر اسی میدان کی طرف نکلتے ہیں۔ اس دور میں وہاں پر کھانے پینے کے ٹھیلے لگا کرتے تھے، تو وہ بچہ جب بھی کسی ٹھیلے کے پاس سے گزرتا وہ کہتا چچا جان یہ آپ کے ملک میں ملے گا؟ تو وہ کہتے ہاں بیٹے اس سے بھی اچھا ملے گا۔ پھر آگے چلتا چچا جان یہ آپ کے ملک میں ملے گا؟ کہا ہاں بیٹے اس سے بھی اچھا ملے گا۔ اچانک چلتے چلتے جیسے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا آیا، اس نے اپنے معصومانہ انداز میں، بھولے بھالے انداز میں اس نے اپنی انگلی گنبد خضرا کی طرف اٹھائی اور کہا چچا جان یہ گنبد خضرا اور اس کے نیچے آرام فرما میرے آقا یہ آپ کے ملک میں ملیں گے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک دم سے مولانا رک گئے، سر اپنا نیچے کر لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر سر اٹھایا اور کہا کہ بیٹے یہ چیز وہاں نہیں ملے گی، اور اگر یہ چیز وہاں ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، یہی چیز مجھے یہاں لے کر آئی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس بچے نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ چچا جان معاف کریے گا، اگر آپ کے ملک میں میرے آقا نہیں ہے، اگر آپ کے ملک میں یہ گنبد خضرا نہیں ہے تو میں اپنے آقا کا در چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا۔ میں خوشی کے ساتھ پوری زندگی اسی فقر و فاقے کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ سلام ہو اس بچے پر اور اس سے بھی زیادہ بے شمار خدا کی رحمتیں ہوں اس غریب یتیم بیوہ ماں پر جس نے فقر کے باوجود، غربت کے باوجود، افلاس کے باوجود، تنگی تنگ دستی کے باوجود اس نے اپنے بیٹے کے قلب و جگر میں آقا کی ایسی محبت پیوست کی کہ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ پوری زندگی فقر و فاقے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار، لیکن آقا کے در کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ یہ نتیجہ کس بات کا تھا؟ یہ نتیجہ صرف اس بات کا تھا کہ اس ماں کا یہ کام تھا روزانہ چاہے جتنے سخت حالات رہے ہوں، روزانہ وہ شام کو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی اور ان کے سامنے آقا کی سیرت، آقا کی زندگی، آقا کی حدیثیں جب وہ پڑھتی تھی تو وہ حدیثیں، وہ اخلاق، وہ تعلیم اس کے بچے کے دھیرے دھیرے قلب و جگر میں پیوست ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے عشق نبی کا ایسا چراغ روشن ہوا کہ وہ بچہ پوری زندگی خوشی کے ساتھ آقا کے در پر رہنے کے لیے تیار ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حالات چاہے جتنے سخت۔ اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر روزانہ آقا کی سیرت، آقا کی حدیثیں، آپ کی زندگی کو پڑھنا آج ہی سے جا کر نظام بنائیے اور کل سے باقاعدہ شروع کر دیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اگر میں یہ کہوں، آپ میری بات کو برا نہ مانیے، میں کروں گا نہیں ایسا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر ابھی یہاں ہم ایک ایک کو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے کر کے یہ پوچھنا چاہیں کہ کیا آپ اپنے بچوں پر رحم کھا کر 10 منٹ دین کے نام پر دیتے ہیں، تو جواب کیا ہوگا ہمارا؟ کیسے مسلمان، کیسے ہم کہتے ہیں آئی لو محمد، کیسے ہم کہتے ہیں آئی لو محمد؟ لو اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے محبوب کا تابع ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ خدا کی قسم یہ محبت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں،
اس وجہ سے یہ پورا مجمع ساری مائیں بہنیں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں اس کام کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اگر گھر میں کتاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہوں، اللہ بس معاف فرمائے، اگر ہمارے گھر میں آقا کی سیرت پر کوئی کتاب نہیں ہے، اگر ہمارے گھر میں حدیث پاک کی کتاب نہیں ہے، خدا کی قسم ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہوں اور ہمارے گھر میں آقا کی سیرت پر کوئی کتاب، ہم مسلمان ہوں ہمارے گھر میں حدیث نہ ہو، ہم مسلمان ہوں ہمارے گھر میں قرآن کا ترجمہ نہ ہو، اس سے بڑا مسلمانوں کا کوئی جرم نہیں۔ کیا ہم تبدیلی لائیں گے، کیا انقلاب برپا کریں گے، اور کیسے اپنی نسلوں کو کفر شرک کی جہنم کی آگ سے بچائیں گے اگر ہمارے گھر حدیث کی کتابوں سے ویران؟ اس وجہ سے یہ اللہ کے سامنے طے کریے، میں کوئی محاسب نہیں ہوں، میں بس آپ سے فریاد کر رہا ہوں، آپ کے سامنے لجاجت کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنی نسلوں کو سنبھالیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو سنبھالیے، اس کے لیے یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کل جائیں جہاں کتابیں ملتی ہوں، وہاں سے آقا کی سیرت پر کتاب لے کر آئیے، آقا کی زندگی پر کتاب لے کر آئیے، حدیث پاک کی کتاب لے کر آئیے، قرآن پاک کا ترجمہ لے کر آئیے، روزانہ 20 منٹ آپ یہ کام کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اگر آپ نے صحیح انداز میں بچوں کے سامنے یہ کام شروع کر دیا تو ایک مہینے کے اندر بچوں پر اثر اپنی نگاہوں سے خود دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلا کام ہم سب کو یہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ سب بتائیں کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کام کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں؟ پیچھے بہت سے لوگ، ان کے ابھی تک ہاتھ بھی نہیں اٹھے، نہیں دکھائی پڑ رہا ہے، ہم دکھائے رہے ہیں، اوپر بیٹھے تب دیکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، میں نے تو بس ہاتھ اس لیے اٹھایا تاکہ آپ کی بیداری کا ثبوت ہو، اصل شہادت اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ دل میں جو آپ نے نیت کی ہے، دماغ میں جو آپ نے فیصلہ لیا ہے، وہ سب اس ذات کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے انسانوں، تمہارا رب وہ ہے کہ جس کی نگاہوں سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں اگر ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہے تو وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے انسانوں، تمہارے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، تمہارا رب ان سے بھی واقف ہے۔ اس وجہ سے جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا ہے سب اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو دل سے فیصلہ کر لیا، انشاءاللہ یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ آواز کچھ بدل گئی، تیز یہ بھی ایک سیرت ہی کا پہلو ہے، ہارن اتنا تیز نہ ہو کہ جو نہ سننا چاہیں ہم زبردستی ان کے کان پھوڑ دیں، نہیں آپ کو بھی سننا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے یہ سیرت کے ہر پہلو پر دھیان رکھیے، بہت سی ہماری غلطیوں کی وجہ سے سیرت کا میسج غلط چلا جاتا ہے۔ نہ آقا علیہ السلام کے یہاں یہ مزاج تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اتنی آہستہ سلام کرتے تھے کہ جو سو رہا اس کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، جو جاگ رہا ہو وہ سن لے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، ہم انشاءاللہ پورے طور پر آقا کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اختیار کریں گے۔ اس کے لیے عملی پلان کیا ہو، میں نے بہت آسان کر کے آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو ہم سب کو کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے
کہ اس وقت جو فتنے ہیں، جو اٹیکس ہیں، جو طوفان اور آندھیاں چاروں طرف منڈلا رہا ہے، وہ ہمارے بچوں سے بھی ہو کر گزر رہی ہیں، ہماری بچیوں سے بھی ہو کر گزر رہی ہیں، اور ہمارے گھر کے افراد سے بھی ہو کر گزر رہی ہیں۔ اس میں سب سے خطرناک فتنہ اور سب سے زیادہ دلوں کو تبدیل کر دینے والا فتنہ ہے جو عصر حاضر کے نئے مغربی نظام تعلیم کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اگر نظام تعلیم صحیح ہو تو اس سے لوگ تیار ہوتے ہیں، بنتے ہیں، اور اگر ایجوکیشنل سسٹم خراب ہو تو اس سے لوگ بگڑتے ہیں۔ اس پر اگر سامنے غیر ہوتے اور وہ منسٹر ہوتے جو نظام تعلیم چلاتے ہیں تو ان سے اس اعتبار سے بات کی جاتی۔ آج جتنا بھی پورے ملک میں کرپشن ہے وہ جاہلوں کی وجہ سے ہے۔ آپ بتائیں، جو کرپشن ہے، بگاڑ ہے، لوٹ مار ہے، گھپلے ہیں، گھوٹالے ہیں، کن کی وجہ سے؟ جاہلوں کی وجہ سے ہے، کسانوں